السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ثانی اسنین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ احمد زکا عباسی۔ ویورز، آج ان پیج جو اردو ایڈیٹنگ یا اردو رائٹنگ کا سافٹ ویئر ہے، لیسن نمبر 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان پیج کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ معلومات حاصل کریں گے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میرے پاس انسٹال ہوا ہے ان پیج 2012۔ اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو میرے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ فائل ایک اوپن ہوگی۔ سیکنڈ نمبر پہ پریفرنسز لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ جب لے جائیں گے ماؤس تو سب سے نیچے کی بورڈ پریفرنسز لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے چھوٹا سا ایک باکس کھلے گا۔ اس باکس میں یہ دیکھیں جو ایرو کا نشان ہے، اس پر آپ کلک کریں تو آپ کی جو پہلے سے سلیکٹ ہوئی ہوگی مانو ٹائپ ہوئی ہوگی جو کی بورڈ کی ٹائپنگ ہے، آپ نے اس میں جو ہے فونیٹک کر لینی ہے۔ فونیٹک پہ کر کے آپ نے اوکے کرنا ہے تو آپ کی یہ لینگویج، آپ کے جو کی بورڈ ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فونیٹک جو کی بورڈ ہے اس میں کون سا لفظ کہاں سے لکھا جائے گا تو آپ نے اسی کے نیچے یہ دیکھیں انگلش میں لکھا ہوا فونیٹک کی بورڈ ویو، اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ باکس کھل جائے گا جس میں آپ کو سارے لفظ یہاں پر دکھائے گئے ہیں۔ یہ کیو ہے تو جو اسمال کیو ہے اس کو اگر دبانے سے کاف موٹا لکھا جائے گا، ڈبلیو دبانے سے واؤ، ای دبانے سے آئین، اسی طرح سے آر دبانے سے رے، ٹی دبانے سے تے، یہ آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر شارٹ کٹ آپ کو بتایا جائے تو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ جو موبائلوں کے اوپر ٹائپنگ کرتے ہیں کہ الف لکھنے کے لیے اے دبا دیتے ہیں، تے لکھنے کے لیے ٹی دبا دیتے ہیں، یعنی اس طرح الفاظ کی جو آواز ہے وہ ملتی جلتی آپ دباتے ہیں تو وہ لفظ لکھا جاتا ہے، بالکل سیم وہی یہاں پر اس فونیٹک کی بورڈ میں پروسیس ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے یہاں سے دیکھ لینا اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو۔ میں یہاں سے جو ہے اب نیو پیج اوپن کرنے کا آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں۔ فائل پہ چلے جانا ہے، یہ نیو ہے، اس پہ کلک کریں گے تو نئی فائل اوپن ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کی بورڈ سے کنٹرول کے بٹن کو دبانا ہے اور ساتھ میں این کو دبانا ہے، تو دبانے سے اس طریقے سے ایک باکس کھلے گا، اس میں آپ نے سیٹنگ سیکھ لیں کیسے کرنی ہے۔ یہاں سے پہلے نمبر پہ جو آپشن ہے اس سے آپ نے جو ہے وہ پیج کا جو سائز ہے وہ سیٹ کر لینا ہے کہ A4 سائز آپ لینا چاہتے ہیں، لیگل لینا چاہتے ہیں، تو جو بھی آپ نے پیج کا سائز سیٹ کرنا وہ یہاں سے سیٹ ہوگا۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، ویڈتھ اور ہائٹ جو ہے وہ آپ کی ہے وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اورینٹیشن پہ آنا ہے، اس میں آپ نے پورٹریٹ اس کو رکھنا ہے یا لینڈسکیپ پیج کو، وہ آپ نے یہاں سے سیٹ کر لینا ہے۔ پیجز کے آپ نے یہاں سے نمبرنگ سیٹ کر لینی ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہاں سے پیجز کی نمبرنگ آپ سیٹ نہ کریں تو بہتر ہے، آپ ایک پہ ہی رہنے دیں، کیونکہ جب آپ ٹائپ کرتے جائیں گے چیز کو تو جو ہی پہلا پیج ختم ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی سیکنڈ پیج اوپن کر دے گا، تو یہاں سے آپ کو ایک اس ہی رکھ لیں۔ دو یہاں پر پیج کی سیٹنگ کرنے سے یہ ہے کہ آپ کو ابھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کتنے پیج لکھنے ہیں، یہاں سے آپ اندازاً 10 کر لیں تو جب آپ اوپن کریں گے تو 10 پیج آٹومیٹک آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے، چاہے آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ 5 پیجز کا ختم ہو جائے تو باقی 5 پیج خالی آپ کے پاس بلینک جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو یہاں پر جب آپ پیج سیٹ نہیں کریں گے تو اگر آپ کا ڈیٹا 5 پیجز پہ آتا ہے تو وہ 5 پہ ہی جائے گا اور مزید کوئی پیج آٹومیٹکلی وہاں اوپن نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ نے مارجنز پہ چلے جانا ہے، یہ میڈل میں باکس بنا ہوا ہے، اس سے آپ نے اوپر نیچے دائیں بائیں کتنے سپیس رکھنی ہے وہ یہاں سے مارجن سیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ویورز آپ نے جو ہے وہ یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس میں ڈائریکشن لکھی ہے کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جائے یا بائیں سے دائیں کی طرف، وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ میں نے یہاں سے رائٹ ٹو لیفٹ لکھا کیونکہ اردو جو ہے وہ عموماً دائیں سے بائیں ہی لکھی جاتی ہے۔
اس کے ساتھ یہاں پر آپ نے کالمز کا یہ ایریا ہے، یہاں سے کالمز سلیکٹ کر لینے ہیں. آپ نے ایک ہی کالم کے اندر سارا ڈیٹا لکھنا ہے، یا اس کے لیے کالمز جیسے اخبارات میں ہوتے ہیں کہ کالم بنے ہوتے ہیں، ایک کالم پہلے ہوا دوسرا پھر تیسرا، تو یہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. عموماً جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان میں ایک ہی کالم چونکہ یوز ہوتا ہے تو میں اس ایک پہ ہی رہنے دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے. یہاں اوکے لکھا ہے سامنے، تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فائل اوپن ہو جائے گی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پیج جو ہے وہ آپ کے پاس چھوٹا نظر آ رہا ہے یا بڑا نظر آ رہا ہے، بڑے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹے کو بڑا تاکہ آپ کو نظر آئے، اس کے لیے آپ کے لیے کیز ہیں 4، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اگر F5 کو دبائیں گے تو اس طریقے سے پیج آپ کے سامنے شو ہوگا، یعنی چھوٹا ہو جائے گا پیج. اسی طریقے سے اگر آپ F6 دبائیں گے تو آپ کا پیج تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اسکرین کے اوپر. اسی طرح اگر آپ F7 دبائیں گے تو تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا. شروع میں جب ہم کھولا ہے تو وہ اس پوزیشن میں تھا. اس کے بعد آپ اگر اس سے بھی بڑا چاہتے ہیں کہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو تو F8 دبا دیں، اس طریقے سے فل اسکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. تو میں فی الحال جو ہے وہ اس کو F7 دبا کر اتنا سارا کر لیتا ہوں، کیونکہ اتنا سارا کافی ہوتا ہے نظر آنے کے لیے. تو یہ 4 کیز تھی، F5 F6 F7 اور F8. اس سے پیج جو ہے وہ آپ کے پاس زوم ہوتا ہے، زوم ان اور زوم آف ہوتا ہے ان کیز کے ذریعے. اس کے ساتھ آپ کو میں ایک اور چیز سمجھا دوں. یہاں اگر مثال کے لیے میں نے کچھ یہاں لکھ دیا ہے، اس فائل کو اگر محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول ایس کروں گا تو اس طریقے سے باکس کھلے گا. وہاں پر میں سلیکٹ کر لوں گا میں اس فائل کو کہاں سیو کرنا چاہتا ہوں. ڈیسک ٹاپ کے اوپر سیو کرنا چاہتا ہوں، ای ڈرائیو میں، سی میں، ایف میں، جس ڈرائیو میں سیو کرنا چاہوں گا وہ سلیکٹ کر کے لکھ کے میں سیو کر لوں گا. اگر آپ نے کوئی آلریڈی فائل بنائی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اوپن کریں اور وہ فائل جو ہے وہ ان پیج کی ہو، تو آپ نے کنٹرول اور او کا بٹن دبانا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو وہ پوچھے گا کہ آپ نے کہاں سے فائل کھولنی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے جہاں سیو کی ہوئی ہوگی وہاں سے اس فائل کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اوپن کے کلک کر کے فائل اوپن کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک فائل سیو کر دی ہے، یہ میں فائل سپوز کہ یہاں پر سیو کر دیتا ہوں ڈیسک ٹاپ کے اوپر کسی بھی نام سے، میں اس کو سیو کر چکا ہوں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی ڈپلیکیٹ بناؤں، یعنی اسی جیسی ایک اور فائل میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے کرنا یہ ہوگا کہ آلٹ کا جو بٹن ہے یہ اسپیس کے بٹن کے بالکل ساتھ ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ، اس بٹن کو دبائیں گے، ساتھ ایف کے بٹن کو دبائیں گے اور ساتھ اے کے بٹن کو دبائیں گے، تو آپ کی وہ اس فائل کی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ بن جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے لکھی ہوئی ہے اور اس کی کاپی کر کے اسی کو پیسٹ کر دیں، جیسے یہ میں نے چھوٹا سا ٹیکسٹ آپ کے سامنے لکھا، میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے. یہاں بلکہ میں لکھ لیتا ہوں ثانی اسنین، یہ میں نے لکھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں اگلی لائن کے اندر بھی یہی لکھوں، تو اس کے لیے میں کنٹرول اور سی کے بٹن کو دباؤں گا تو یہ کاپی ہو جائے گا، اور جہاں میں نے پیسٹ کرنا ہوگا وہاں جا کے کنٹرول اور وی کروں گا تو وہ پیسٹ ہو جائے گا. یہ سیم وے ہے پورے کمپیوٹر کے اندر، تقریباً یہی 2 کیز یوز ہوتی ہیں کاپی اور پیسٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی ان پیج کے اندر بھی اگر کسی ٹیکسٹ کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یہی 2 کیز یوز ہوں گی، کاپی کے لیے کنٹرول سی اور پیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول وی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک لائن آپ نے لکھی ہے اور اس لائن پوری کو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس لائن کے اوپر آپ نے کرسر رکھنا ہے، اور کرسر رکھنے کے بعد آپ نے شفٹ اور ہوم کی کو دبا دینا ہے تو آپ کی پوری لائن جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی. لیکن ایک لائن ہی سلیکٹ ہوگی جس کو آپ نے جس کے اوپر کرسر رکھا ہوا ہوگا. یہ دیکھیں میں نے 2 لائنیں یہاں لکھی ہوئی تھی، ایک ٹاپ پہ اوپر ثانی اسنین لکھا ہوا تھا، ایک یہ درمیان نیچے لکھا ہوا تھا. لیکن یہ شفٹ اور ہوم کی دبانے سے صرف وہ اوپر والی اس لیے سلیکٹ ہوئی ہے کیونکہ کرسر میرا اس لائن میں تھا. اگر نیچے والی لائن میں یہ رکھ کے میں شفٹ اور ہوم کی کو دباتا ہوں تو یہ والی لائن سلیکٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیج کے اوپر جتنا ٹیکسٹ ہے، جتنا کچھ لکھ چکا ہوں، سارے کا سارا ایک ہی دفعہ سلیکٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے کنٹرول اور اے کو دبانا ہے، تو پورے پیج جو ہے وہ جتنا ٹیکسٹ لکھا ہوگا سارے کا سارا سلیکٹ ہو جائے گا. تو یہ کچھ طریقے ہیں.
اب ایک کی آپ کو میں آخر میں ایک اور بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ یہ چیز تو جانتے ہوں گے کہ یہ ٹاپ کے اوپر میں جہاں ماؤس لے گیا ہوں یہاں سے یہ فائل بند کر سکتے ہیں، لیکن آپ ماؤس کے تھرو نہیں بلکہ کی بورڈ کے تھرو اگر بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک کی بتا دیتا ہوں۔ کنٹرول کے بٹن کو دبانا ہے، کنٹرول کے بٹن کو دبانے کے بعد F4 دبانا ہے۔ جب آپ F4 کو دبائیں گے تو آپ کی یہ فائل جو ہے وہ بند ہو جائے گی، لیکن یہ آپ کی جو ان پیج کے اندر فائل کھلی ہوگی وہ بند ہوگی، پورا ان پیج کا سافٹ ویئر بند نہیں ہوگا اس سے۔ کنٹرول اور F4 اگر پورا سافٹ ویئر بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شاید آپ پہلے بھی جانتے ہوں کوئی بھی سافٹ ویئر بند کرنے کے لیے Alt اور F4 دبایا جاتا ہے، یہ میں نے دبایا تو وہ پورا سافٹ ویئر بند ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن سے کچھ فائدہ بھی آپ کو ہوا ہوگا، کیونکہ اردو جو زبان ہے وہ پاکستان کی زبان ہے، لینگویج ہے، اکثر چیزیں اردو میں ٹائپ کرنی پڑتی ہیں، ہر انسان کے لیے تقریباً جو پاکستان میں پاکستانی ہیں ان کو لیے یہ سافٹ ویئر کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ جتنے لیسن آئے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔